آگے ارشاد فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو۔ ولی ابویہ میت کے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما والدین میں سے ہر ایک کو السدس چھٹا حصہ ہے، یعنی کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ماں کو مل جائے گا اور 1 لاکھ باپ کو مل جائے گا۔ مما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے چھٹا حصہ، ان کان لہو ولد، لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے جب میت کی اولاد ہو، مثلا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اس سے زائد ہے۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ وہ چھوڑے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تہائی حصہ ہے۔ اسی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر مرنے والے کی بیوہ بھی ہو، یعنی مرد کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوہ بھی ہو، تو پہلے بیوہ کو حصہ دیا جائے گا اور پھر جو بچ جائے گا اس میں سے تہائی حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور پھر تہائی حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ والد کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا شوہر بھی ہے لیکن اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو سب سے پہلے ہم حصہ نکالیں گے شوہر کا، اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی اس کا تہائی ماں کو دیں گے اور باقی جو ہے وہ باپ کو دے دیں گے۔ تہائی کا مطلب یہ ہے کہ کل جائیداد کو 3 سے تقسیم کیا جائے، یعنی 33%۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہوا کہ اولاد نہ ہو تو ماں کو تہائی ملے گا، لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ اولاد بھی نہ ہو اور کئی بھائی بہن بھی نہ ہو۔ اگر کئی بھائی بہن ہوں تو پھر ماں کو تہائی نہیں بلکہ چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کہ کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ ماں کو دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا اور قرض کے بعد۔ اچھا، اگر بالفرض کئی بھائی بہن نہ ہوں، صرف ایک ہی بھائی ہو اس کا، یعنی مرنے والے کا جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں لیکن صرف ایک ہی بھائی ہے، تو ماں کو تہائی ملے گا، ماں کا حصہ کم نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سے زائد ہیں تو پھر اس صورت میں ماں کا حصہ وہ تہائی کی بجائے چھٹا ہو جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ اس لیے حصوں کی تقسیم تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی گئی، خود اللہ تعالی نے حصہ مقرر فرمایا، لہذا جو حصہ مقرر ہے وہ اسی طرح تقسیم کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔